بیسیکلی یہ تو رفیق الحرمین میں بڑی پیاری پیاری دعائیں لکھی ہیں اور امیر اہل سنت نے بھی فرمایا کہ درود پاک پڑھتے رہیں یا جو وظائف آپ کو دل جمعی کے ساتھ پڑھ سکیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ پہلے چکر میں کلمہ پاک پڑھتا ہوں، دوسرے میں استغفار پڑھتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تیسرے چکر میں ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کلمتان ثقیلتان، ٹھیک ہے نا، جو دو کلمے زبان پر ہلکے اور میزان پر بھاری ہیں۔ چوتھے میں جز اللہ عنا درود شریف، پانچویں میں درود ابراہیمی، وہ بھی افضل ترین درود پاک میں ہے۔ تو بیچ کے یہ دو چکر درود پاک کے ہو گئے، چھٹے میں حدیث کا مضمون ہے اور اس کا خزانہ کیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ پڑھ لیتے ہیں، اور ساتویں چکر میں حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ 7 چکر بھی یاد رہتے ہیں اور وظائف بھی ہو جاتے ہیں، اور طواف کرتے ہیں اگر آپ یہ وظائف کر رہے ہیں تو وہاں ویسے بھی 1 کا 1 لاکھ ہے، اللہ پاک قبول فرمائے۔ دیکھ لیجئے کچھ لوگ زندگی ایسے گزار رہے ہیں جیسے مرنا ہی نہیں ہے، ان کے ٹائم ٹیبل میں سب کچھ ہے مگر ایسا کوئی پلان نہیں ہے کہ بیچ میں مر گیا تو خبر کیسی ہوگی۔ مستقبل کے 5 سال کا پلان ہے، 10 سال کا پلان ہے، ارے مرنے کا پلان ہے کہ نہیں؟ اور پھر جس قبر میں جانا ہے وہ قبر روشن ہوگی کہ نہیں؟ ادھر میرے اور آپ کے صرف اعمال کام آئیں گے، پلیز سمجھو بات کو۔ قبر میں کوئی تجوری نہیں ہے، کفن میں کوئی جیب نہیں ہے، یہ سب ادھر رہ جائے گا، میں اکیلا جاؤں گا اور میرے اعمال جائیں گے۔ 5 10 15 دن کے سفر کی تیاری کے لیے سب تیاری ہے، ایک ایسا سفر کرنا ہے مجھے اور آپ نے جو 5 10 15 دن کا نہیں ہے۔ اچھا، اس سفر میں تو دوست فیملی بہت سارے لوگ شامل ہو سکتے ہیں، ادھر کہیں ملک میں پہنچ گئے، پیسے ختم ہو گئے، فون کر کے منگوا سکتے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کو چیزیں مل جائیں گی۔ میں جس سفر کی بات کر رہا ہوں اکیلے جانا، اکاؤنٹ کلوز ہو جائے گا، مگر اس سفر کی کون تیاری کر رہا ہے؟ طواف کرنے تو وہاں سے لائیو آ رہے ہیں، وہاں سے سیلفیاں بن رہی، کعبے کو پیٹ کر کے دعائیں کر کے دکھا رہے ہیں، گنبد خضرا کو پیٹ کر کے لوگوں، کیوں یہ سب ہو رہا ہے؟ آپ سوچئے، وہ تقدس المقامات کو پامال کر رہے ہیں، ہر ہاتھ میں موبائل ہے، عورتیں طواف کر رہی ہیں، آپ دنیا کو دکھانے کے لیے عورتوں کی ویڈیو دنیا کو بھیج رہے ہیں۔ مکہ پاک میں 1 نیکی 1 لاکھ نیکی کے برابر ہے حدود حرم کے اندر، مگر 1 گناہ 1 لاکھ گناہ کے برابر ہے۔ اچھا، لوگوں کو یہ بھی عقل نہیں ہے کہ اپنے گھر والوں کو کہتے ہیں میں تمہیں کعبہ دکھا رہا ہوں، ارے گھر والوں کی تو ویڈیو بند کر دو، آپ کی گھر کی عورت دنیا پیچھے طواف کرتے ہوئے اس کو دیکھ رہی ہے، وہ کس حالت میں بستر پر بیٹھی سوئی، اچھا گھر کا کوئی فرد بیٹھا ہے، کیوں؟ مطلب اتنا بھی سینس نہیں ہے یار، مطلب آپ سوچے تو صحیح کہ وہ مقام کیا یہ ویڈیو بنانے کا ہے؟ وہاں تو گناہ یاد آتے، وہاں آنسو بہتے، مجرم کسی بادشاہ کے دربار میں جائے اور یہ نیت لے کے جائے کہ میں گناہ گار ہوں، پکڑا نہ جاؤں، معافی مل جائے، ارے وہاں تو یہ کیفیت ہونی چاہیے میں معافی مانگنے آیا ہوں، میں بخشوانے آیا ہوں، میرے ہاتھ پہ بیڑیاں ہیں اور میں چھڑوانے آیا ہوں۔ اس کیفیت میں طواف کرو یار، اس کیفیت میں مدینے جائیں کہ مجرم ہوں جہاں بھر کا، محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا، یہ کیفیت ہونی چاہیے نا۔ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ۔ ہم کو بھی حاضری نصیب فرمائے جو تڑپ رہے ہیں، اللہ انہیں بھی کعبہ دکھائے، انہیں بھی مدینہ دکھائے۔ رمضان کے عمرے کی تو کیا بات ہے، حدیث کا مضمون ہے جس نے رمضان میں عمرہ کیا وہ ایسا ہے جیسا اس نے میرے ساتھ حج کیا، مگر ایک بات یاد رکھنا، سنبھل کر پاؤں رکھنا، زائروں شہر مدینہ میں کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔